بائٹ ڈانس، جس کی بنیاد چائنا کے ایک انٹرپرنور زی ہینگ یمنگ نے 2016 میں رکھی، اب پوری دنیا میں اسے ٹک ٹاک کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر نے امریکہ میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ مختصر ویڈیوز کی چینی ایپ، جس کو کہ ٹک ٹاک کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں انہیں کچھ تحفظات اور خدشات ہیں، اور یہ تحفظات اور خدشات قومی سلامتی سے متعلق ہے۔ کرسٹوفر رے نے بتایا کہ ٹک ٹاک کے ذریعے چینی حکومت کروڑوں لوگوں کے ڈیٹا کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور یہ ڈیٹا کنٹرول وہ ان ڈیوائسز کے، مطلب جو موبائل یا لیپ ٹاپس یا ٹیبس، جو بھی ڈیوائسز کروڑوں کسٹمر ٹک ٹاک کے یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی الگورتھم ریکمنڈیشنز کو کنٹرول کر لیتی ہے، اور جب وہ ان کی الگورتھم ریکمنڈیشنز کو کنٹرول کرتی ہے تو ان ڈیوائسز کے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ چینی حکومت کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اور وہ ان ڈیوائسز کے سافٹ ویئر کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے، اور یہ سب کچھ وہ ٹک ٹاک کے ذریعے کر رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ڈائریکٹر، جو کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر ہیں کرسٹوفر رے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ چین ٹک ٹاک کے ذریعے مختلف ملکوں میں جاسوسی بھی کروا سکتے ہیں۔ جب کرسٹوفر رے سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹک ٹاک امریکی شہریوں کا ڈیٹا بھی اکٹھا کر رہی ہے، تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ 2020 میں ٹرمپ کے دور حکومت میں بھی امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور اس وقت بھی ٹرمپ کے یہی خدشات تھے کہ ٹک ٹاک کی ایپ چینی حکومت جاسوسی کروانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور یہ جاسوسی صرف امریکہ کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی کسٹمرز ٹک ٹاک کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کے موبائل کے ذریعے ان کسٹمرز کا سارا ڈیٹا لے لیتی ہے، اور پھر اس ڈیٹا کے ذریعے سے کسی بھی ملک میں جاسوسی کروائی جا سکتی ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں ٹک ٹاک کو بین کیا تو اس وقت ٹک ٹاک نے قانونی کارروائی کی اور پھر اسے ری اوپن کر دیا گیا۔ جو بائیڈن نے بھی یونائٹڈ اسٹیٹ کے محکمہ خزانہ کو ٹک ٹاک سے متعلق جو بھی سیکیورٹی خدشات ہیں ان کا جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے، اور یہ جائزہ کمیٹی آن فارن انویسٹمنٹ ان یونائٹڈ اسٹیٹس، جس کو کہ عرف عام میں CFIUS کہا جاتا ہے، وہ ایف بی آئی کے فارن انویسٹمنٹ یونٹ کی مدد سے انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے چائنا کی طرف سے امریکہ میں، اس کے امریکہ میں کیا سیکیورٹی خدشات ہو سکتے ہیں، یا امریکہ کی سیکیورٹی کو اس سے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں زیادہ تر لوگ ٹک ٹاک کی سوشل میڈیا ایپ سے متعلق خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹک ٹاک کی جو مالک کمپنی ہے بائٹ ڈانس، اس کا مقصد ہی صرف یہی ہے، یعنی ٹک ٹاک کو لانچ کرنے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ وہ امریکیوں کی نقل و حرکت پر غور کرے اور ان کے ٹریکس کو ریکارڈ کرے، جبکہ ٹک ٹاک کی طرف سے اس قسم کے کسی بھی بیان کو بالکل رد کر دیا گیا۔ امریکہ میں ایک پروگرام ہوتا ہے 60 منٹس کے نام سے، انہوں نے بھی بتایا کہ اصل میں ٹک ٹاک کے 2 ورژن ہیں۔ ایک کا نام اسپینش ورژن ہے اور دوسرے کا نام اوپیم ورژن ہے۔ اسپینش ورژن بہت محدود ہے اور صرف چینی صارفین کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور جو اوپیم ورژن ہے وہ ایک طرح کا افیون
ورژن ہے، افیون ٹک ٹاک ہے، جس کی لت ایک دفعہ جس کو لگ جائے پھر وہ نہیں اترتی، اور یہ اوپیم ورژن ہی پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹک ٹاک کا جو ورژن چائنا میں یوز ہوتا ہے اس میں 14 سال سے کم عمر کے بچے 40 منٹ سے زیادہ ٹک ٹاک نہیں دیکھ سکتے۔ 60 منٹس کے مطابق ان 40 منٹوں میں بھی بچوں کو صرف سائنسی تجربات، میوزیم کی نمائش، حب الوطنی کے پروگرام اور تعلیمی ویڈیوز ہی دکھائی جاتی ہیں، جبکہ باقی پوری دنیا میں چائنا کے علاوہ ٹک ٹاک کا جو ورژن استعمال ہوتا ہے اس پر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بچے گھنٹوں ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھنے میں اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ سبزیاں، فروٹس یا اس طرح کی جو ہیلدی خوراک ہے، بچوں کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اسے اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے اور نہیں کھاتے، لیکن ایک دفعہ جو بچہ یا بندہ افیون نشے کا شکار ہو جائے تو اس کو اس کی لت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ اس کو کسی بھی بنیاد پر نہیں چھوڑتا۔ اسی وجہ سے ہی ٹک ٹاک کے 2 ورژنز بنائے گئے۔ وہ ورژن جو کہ پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے اسے افیون ورژن کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کو ایک دفعہ اس افیون ورژن کی یعنی ٹک ٹاک کی لت پڑ جائے وہ اس کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہے۔ یار سجن او کبھی موڑو